سواتی صاحب، ہم عوام کے بنیادی ایشوز پہ بھی آئیں گے، مہنگائی پہ بھی آئیں گے۔ کل جو آپ نے اسلام آباد میں ایک میسو اور امپریسو کراؤڈ دکھایا، جلسہ کیا، احتجاج کیا، اس پر بھی آئیں گے۔ لیکن سب سے پہلے جو مبینہ آڈیو لیکس آئی ہیں سابقہ خاتون اول بشریٰ بی بی کی، ڈینائی تو آپ لوگ کر رہے ہیں، اس کا مقصد آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور دوسرا امپورٹنٹ سوال جو آپ پہ الزام لگتا تھا، اگر یہ آڈیو ٹھیک ہے پھر وہ بات تو سچ ہوتی ہے کہ بشریٰ بی بی 3 سال 8 ماہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے سیاسی کردار ادا کرتی رہی ہیں، تائید کریں گے یا تردید؟ دیکھیں حضرت، میں تقریباً 4 وزارتوں کا منسٹر رہا، اور پھر چونکہ منسٹر انچارج جو ہے، میں جب پارلیمانی امور کا تھا تو وزیر اعظم صاحب کا مطلب ہے کہ اس کے سارے منسٹر انچارج جو ہے، سارے اس کے پاس جتنے بھی عہدے تھے، جتنی وزارتیں تھیں، وہ میں اپنا کام، ان کا کام جو ہے میں کرتا تھا۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر مجھے 3.5 سال منسٹر رہتے ہوئے بشریٰ بی بی نے کسی کام کے لیے مجھے ٹیلی فون کم از کم نہیں کیا، اپنے بڑے بھائی کو نہیں کیا، تو ان کا کیا رول تھا؟ کیا وہ اس اتنا بڑا جلسہ کرنے کے بعد جس طرف قوم جو ہے، آپ نے ابھی ان کی زبون حالی جو ہے خود ہی بیان کی، کیا یہ نام نہاد ویڈیو جو لیک ہے اور اس کی محور جو ہے، آرکسٹریٹ جو کرتی ہے، وہ ہے مریم صفدر، جو عدالتوں کی طرف سے باقاعدہ طور پہ ان کو ایک کرائمز پہ باقاعدہ ایک کرمنل ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد میرا یہ خیال ہے کہ ویڈیو کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کیا عوام کا درد، ان کی زبون حالی، ان کی تباہی، یہ جو چور تیرا جو ہے، جو ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں، قوم پہ مسلط کیے گئے ہیں، یہ کیا ہے؟ کس نے مسلط کیے ہیں؟ کیا قوم جو ہے وہ جانتی نہیں ہے؟ بچہ نہیں جانتا؟ کیا ان سہولتکاروں کے گھر کے اندر اپنے بچے، پوتے اور نواسے نہیں جانتے کہ یہ کس کا عمل ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے انتقام لے رہے ہیں، اور آپ کی تاریخ، آپ کا پروگرام جو آج مرتب کر رہے ہیں، اور میری یہ باتیں جو میں آپ کے ناظرین کے سامنے جو ہے یہ بیان کر رہا ہوں، یہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ان کو قطعاً قوم معاف نہیں کرے گی، جنہوں نے ایک جمہوری، ایک دیانتدار انسان کو، جو پاکستان کی عزت کا دائی ہے، جو پاکستان میں ہر جگہ پاکستانی اپنا سر فخر سے بلند کر کے چل سکتے ہیں، جی، اس لیے کہ ان کو ایک لیڈر، ایک خوددار لیڈر ملا تھا۔ لیکن آج اس کی حالت یہ ہو گئی ہے۔ میں ابھی 2 دن پہلے، تقریباً 3 دن پہلے، 2 دن ٹرپ کے اوپر جو ہے ایک ڈیلیگیشن یہاں سے سینٹ کا لے کے آیا تھا۔ 56 ڈیلیگیٹس تھے۔ ایک آدمی کو نہیں پتا تھا کہ سہولت کاروں نے ہماری حکومت کو تبدیل کر لیا، اور ہر آدمی یہ پوچھتا تھا کہ وہ درد رکھنے والا، انسانیت کا دائی، احساس جس کے اندر غریبوں کے لیے ہے، آفرین ہے کہ عمران خان جو ہے آپ کا وزیر اعظم ہے۔ تو میں نے کہا وہ تو وزیر اعظم ابھی نہیں رہا۔ یہ صورتحال ہے کہ جس کے تحت قوم، پاکستان کی تاریخ، آپ جیسے اینکر انشاءاللہ تعالی اس تاریخ کو نہیں بلا سکتے۔ لیکن سواتی صاحب عوام یہ سوال پوچھتے ہیں، سواتی صاحب عوام یہ سوال پوچھتے ہیں، اور وہ عوام ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے گوش گزار کریں کہ 3 سال 8 مہینوں میں یہ جو آپ 700 لوگوں کے نام لے رہے ہیں، ایسی کیا وجہ تھی جن کو آپ چور ہونے کا، ڈاکو ہونے کا، لٹیرے ہونے کا الزام لگاتے ہیں، لیکن آپ ثابت ایک کو بھی نہیں کر پائے؟ ایسی کیا وجہ تھی؟ ایسا کون سا امر مانے تھا؟ کیا رکاوٹ تھی کہ آپ چوروں پر الزام تو لگاتے ہیں لیکن ان کو چور ثابت نہیں کر پاتے؟ وجہ بتاتا ہوں سر، وجہ بتاتا ہوں۔ یہی سہولت کار تھے جی، اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے نہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو تھوڑا سا فرق بیان کرنا چاہیے۔ جتنے یہ کیسز ہیں، خواہ وہ مقصود چپراسی کا ہے، یا فلودے والے کا ہے، یا دوسرے ہیں، یا لندن کی پراپرٹیز کا ہے، بیرون ملک پراپرٹی کا ہے، یا ٹی ٹی کا ہے، یہ سارے کیسز ہم سے پہلے کے ہیں، سوائے ایک آدھ کے۔ پہلی بات تو یہ ہے، ہم نے یہ کیسز نہیں بنائے،
اور پھر رات کو جو پروگرام کے اندر عمران خان نے جو کچھ شہباز شریف آصف زرداری کے متعلق کہہ رہا تھا، جو نواز شریف کہہ رہا تھا، اس کے سارے خواری جو ہے اس کے پارٹی کے بڑے بڑے لیڈر کہہ رہے تھے، اور جو آصف زرداری اس کے مقابلے میں ان کے بارے میں کہہ رہا تھا، کیا وہ سچ نہیں تھا؟ اور اگر سچ تھا تو یہ سہولت کاروں کو معلوم نہیں تھا؟ ان سہولت کاروں نے ساری فائلیں پڑھی ہوئی ہیں، پڑھی ہیں، دیکھی ہیں، رکاوٹ کیسے تھے سہولت کار؟ رکاوٹ کیسے تھے سواتی صاحب، یہ بتائیے نا سر۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 کیسز تو بڑے ٹاپ کے کیسز جو ہے کچھ لوگوں کے خلاف، میں نے وہ سارے ثبوت نیب کو دیے۔ 3 دفعہ میں جاوید اقبال صاحب کو ملا جو بڑا آنےسٹ دیانتدار آدمی تھا، لیکن اس کے باوجود کیس نہیں چلا سکا۔ اور کیس جس طریقے سے چلتے تھے، جس طریقے سے ان کے اندر جو ہے کو منگلنگ ہوتی تھی، جس طریقے سے جو اس کو بنایا جاتا تھا، یہ کون کرتا ہے؟ اس ملک کی بساط کو لپیٹا جا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، کیا کوئی ملک، کوئی جمہوری ملک، وہ سینٹر آف پاور کہیں اور ہو سکتا ہے سوائے جمہور کے؟ آپ لوگوں نے سواتی صاحب آپ دی ہے، لوگوں نے جو ووٹ دیا، کیا عمران خان ایک بے بس، لاچار، بے اختیار وزیر اعظم تھے؟ قطعاً نہیں۔ وزیر اعظم صاحب جو کچھ کر سکتے تھے کیا ہے۔ نہیں تو پھر ان حالات کے چوروں، اندر جبکہ ڈاکوؤں، ایک لٹیروں مخلوط کو حکومت تھی، ثابت کیوں نہیں کر پائے؟ اب یہ اس کا کام نہیں تھا، یہ نیب کا کام ہے، یہ اس انویسٹیگیشن ساری ایجنسی جو پراسیکیوٹر ہیں ان کا کام ہے۔ اور ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ ایسے جو ہے القابات سے کیبنٹ سیاسی کے اندر، مخالفین کو اور نوازنا ہر دفعہ کام ہے عمران خان صاحب کا، ان کے ساتھیوں کا، آپ لوگوں کا؟ سر میں وہی کہتا ہوں کہ جس کو نوازا ہے اس کو پکڑے نا۔ اب یہ امپورٹڈ حکومت تو ہے نا۔ اگر عمران خان نے اپنے کسی دوست کو کسی طریقے سے بھی نوازا ہے، اب ان کے پاس وقت ہے، فوری طور پہ جو ہے، آپ تو ماشاءاللہ سہولت کار بھی ان کے ساتھ ہیں، لے کے آئے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اس میں میں ہوں، کوئی بھی ہے، آخر میں بھی تو 3.5 سال تک وزیر رہا ہوں، تو وہ سارے کیسز جو ہے کیوں نہیں آتے؟ اب تو میں نے بتایا نا کہ سہولت کار پوری طرح ان کے پاس ہیں، جی، کہ جو عمران خان کے اچھے ہر عمل کو، احساس کے پروگرام انہوں نے لیٹ لیے، صحت کارڈ لے لیا، نوجوانوں کو پروگرام لے لیا، بے روزگاری کا پروگرام لے لیا، یوٹیلٹی سٹور میں جو سبسڈی دے رہے تھے وہ ماشاءاللہ اب کسی کے گھروں میں جائے گی۔ یہ سارے وہ پروگرام ہیں، اور اس نے کرونا کے اندر اپنی معیشت کو جس طرح سنبھالا، پھر اس کے بعد جو ہے 5.3 دوسرے سال، پھر تیسرے سال جو ہے اس نے 6.6 گروتھ کے اوپر جو ہے اپنی معیشت کو جو ہے چھوڑ کے جاتا ہے، اور ایک سسٹینیبل گروتھ کو جو ہے چھوڑ کے جاتا ہے۔ کون سا ایسا ایک عمل تھا غیر قانونی، کون سا ایک ایسا عمل تھا کہ عمران خان اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا تھا، جس نے سہولت کاروں نے یہ سمجھا کہ نہیں اب یہ کرپٹ مافیا جو ہے اس ملک کو بچا سکتے ہیں، اس ملک کی معیشت کو بچائیں نا، ہمیں بتائیں۔ وہ تو بڑے بڑے دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نکمے ہیں، بیکار ہیں، کوئی جو اس میں قابل نہیں ہے۔ اب یہ بتائیں کہ جنہوں نے 30 سال حکومت کی ہے، 30 سال حکومت نہیں بلکہ اس ملک کو جو ہے لوٹا ہے، اگر ہم نے اپنے اداروں کو بچانا ہے، جمہوری احساس کو بچانا ہے، بہت جو شکریہ بھی سینیٹر اعظم سواتی صاحب، آپ کے وقت الیکٹڈ ہو۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما موجود تھے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔